ہدایت تھی کہ چونکہ میڈیکو لیگل کیسز جتنی بھی ہوتی ہیں کوئی بھی کرائم کے لحاظ سے کوئی فائر آرم ہو کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو وہ پہلے ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آتا ہے. اب ڈاکٹر جو ہے وہ ہم میڈیکل کالج کے اندر ہم فورینسک کا ایک سبجیکٹ ہے لیکن اس میں ہم یہ جسٹس سسٹم نہیں پڑھاتے جو پاکستان کا جسٹس سسٹم ہے. اب وہ ڈاکٹر جو اس پہ لکھتا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ فائنلی وہی ہوتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ تک اور سپریم کورٹ تک ڈیسیجن وہی ہوتا ہے جو انیشیل ڈاکٹرز نے ہوتا ہے. ابھی ہم نے یہ پتہ لگایا کہ اس کے اندر ان کا جو ہے وہ بڑا ڈیفیشینٹ ہے اور ایویڈنس یہی سے خراب ہو جاتی ہے آخر تک. تو اس کے لیے پھر ہم منسٹر صاحب کی ہدایات پہ پھر ہم نے اور جو لا کالج ہے CLLB ایڈوکیٹ صاحب دلاور صاحب ہے تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے ہم نے کہا کہ ہم ایک ایسا 6 months کا کورس لے کے آئیں جس میں لا والے بھی ہمارے میڈیکل کے کورسز پڑھ سکیں اور میڈیکل والے لا والے پڑھ سکیں. تو میڈیکو لیگل کا ایک کمبینیشن ہے پوری پاکستان میں, یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہے اور میرے خیال میں یہ ہمارے جسٹس سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی طرف سے, جس میں ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس کو لا والے سبجیکٹس پڑھائیں گے اور لا والوں کو میڈیکل والے پڑھائیں گے. اور پھر آگے جا کے پھر منسٹر صاحب کا یہ ویژن ہے کہ پھر جو بھی انڈکشن ہوتا ہے جو بھی میڈیکل آفیسر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر انڈکٹ ہوتا ہے ان کو بھی ہم یہ کورس پڑھائیں گے تاکہ کہیں پہ بھی بیسک ہیلتھ یونٹ میں جا کے کام کرے, DHQ میں بھی کام. میں اس کو ایکسپلین کروں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری جو ایڈمیشن پالیسی ہو فیس کے لحاظ سے وہ ایسے ہو کہ اس میں کوئی بھی بندہ جو ہے جو پیسے نہ افورڈ کر سکے اس کو کوئی فیس بھی نہ دینی پڑے. ٹھیک ہے کہ اور یہ اختیار میڈیکل کالجز کے پاس ہو کہ اگر کوئی بندہ 1 روپے دینے کی صلاحیت بھی نہ رکھے تو وہ 1 روپے بھی نہ دے. ٹھیک ہے, لیکن کہ ہم ایک سسٹینیبل فی پالیسی بھی بنائیں جو کہ اوپن میرٹ پہ 90% پلس سبسڈی دے, لیکن جو کہ ٹائم کے ساتھ آہستہ آہستہ زیادہ بھی ہو. کیونکہ جو ایک چیز غلط ہے اور اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈیلیبریشنز کی وہ یہ کہ مثال کے طور پہ لے لیں کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے ہیں, کسی کی فیس 5,000 روپے, کسی کی فیس 10,000 روپے, کسی کی فیس اس سے بھی زیادہ مہینے کی. اور جب ہم یونیورسٹیز میں جائیں تو وہاں پہ ہم کہیں کہ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ نہ دینا پڑے. دیکھیں ہمارا جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ ٹائم کے ساتھ بڑھ رہا ہے. جس وقت تک 1 یا 2 یونیورسٹیز ہوتی تھیں ہر صوبے میں تو یہ تو چل سکتا تھا, لیکن ابھی تو پاکستان کے ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی ہے. اور یہ جو سسٹم ہے ہماری فیس کا, یہ اگر ہم ایسے ہی رکھیں تو ہماری کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن سفر کرتی جائے گی اور غریب سے غریب آدمی کا اس تک ایکسیس بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جو مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اسکول میں 10,000 روپے مہینے کا دے سکے وہ جب اگر میڈیکل کالج میں جائے اور وہ صرف سال کے 10,000 روپے دے تو اس کا تو مطلب کہ وہ کسی غریب کا حق جو ہے وہ مار رہا ہے. تو یہ ہم نے آہستہ آہستہ سے ٹائم کے ساتھ چینج کرنا ہے. اسی لیے ہم نے ایک پروسیس لاسٹ ایئر شروع کیا کہ جو سیلف فائنانس کی سیٹس تھیں ان کو ہم 2-3 سال میں ایٹ کاسٹ تک لے جائیں. کیونکہ سیلف فائنانس کا تو مطلب ہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ منیمم میرٹ کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں لیکن جو کہ کمرشلی ہمارے کالجز میں پڑھ رہے ہیں. تو ایک تو وہ فیس زیادہ کی اور ایک جو ہے وہ ان کو ڈائریکشن کی کہ آہستہ آہستہ نامنل رکھتے ہوئے بھی اوپن میرٹ کی فیس میں ایک انکریز ہونا چاہیے جیسے لوگوں کی تنخواہوں کے ساتھ ہونا چاہیے, لیکن اس میں ہر کالج کے ساتھ یہ اختیار ہونا چاہیے اور جو ایڈیشنل فیس کلیکٹ ہوں گی کہ وہ اسکالرشپس دیں اور اپ ٹو 100% اسکالرشپس دیں. ٹھیک ہے.
جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے کالجز کی ہائر ایجوکیشن کے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں فرق ہوتا ہے. پہلی چیز تو اگر آپ کو پتہ ہے جو ہائر ایجوکیشن کالجز میں زیادہ تر لوگ جاتے ہیں وہ لوور مڈل کلاس کے جاتے ہیں. سنگل ایئر کا پروگرام ہے جو کہ ہر سال جو ہے وہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی جو ہے وہ ایلیٹ کلاس سے بندہ جو ہے وہ آپ نہیں دیکھیں گے. گورنمنٹ کالجز میں بہت کم ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, اسی طریقے سے جیسے گورنمنٹ اسکول. پھر 34 سیٹس اے جے کے کی, 7 سیٹس جی بی کی, ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام کی 6 سیٹس, اوورسیز پاکستانیز کی 9 سیٹس, اور اس میں انڈین آکیوپائڈ کشمیر سے بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی 4 سیٹس ہوتی ہیں, 1754 سیٹس ہوتی ہیں. لیکن اس پہ حالانکہ جب ہم نے میٹنگ کی تو مجھے انفیکٹ اسپیشل سیکرٹری صاحب نے کہا کہ سر یہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن یہ تو پولیٹیکلی آپ کے لیے مشکل ہے. تو میں نے کہا دیکھیں یہی تو ہمارا کام ہے کہ جو کام قوم کے حق میں ہو وہ ہم پولیٹیکلی کریں, اس کو پولیٹیکلی لیڈرشپ جو ہے وہ دکھائیں. اور یہ میں نے ان کو کہا یہ تو آپ کا کام ہونا چاہیے کہ آپ مجھے پولیٹیکلی مشکل کام بتائیں, کیونکہ اس میں اور ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگر یہ جو اسکالرشپ فنڈز ہیں ہم 33% اسٹوڈنٹس کو نیڈ بیسڈ پہ جو اوپن میرٹ میں آئے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی خیبر پختونخوا کے گاؤں سے جو بھی بندہ ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ 75,000 نہیں دے سکتے, لیکن اگر وہ نہیں دے سکتے کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان کو جو ہے وہ فی پہ اسکالرشپ کیسے ملے گی یا فی ریفنڈ کیسے ملے گا. تو اس سے 33% اسٹوڈنٹس کو آپ فلی سبسڈائز کر سکتے ہیں. میرے بچوں کا کیا حق ہے کہ وہ جا کے اگر میں ان کو لمز بھیج سکتا ہوں یا میں ان کو آغا خان بھیج سکتا ہوں کہ میں یہاں پہ ان کو جو ہے وہ 15 لاکھ کی تعلیم جو ہے وہ 50,000 یا 60,000 روپے میں دلواؤں. یہ سارا ایسنس ہے اس پالیسی کا, اور میں صرف یہ ایکسپلین کرنا چاہتا تھا کہ اس کو آپ سمجھیں اور ہماری ہیلپ کریں کہ سمجھائیں, اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی اس پہ جو ہے بہت بہت شکریہ. ابھی ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے, ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, ہم نے انفراسٹرکچر بنا لیا کہ جو سروسز ہم دیں, جو سروسز ہم کریں وہ کوالٹی سروسز ہوں, وہ دنیا میں کہیں سے کم نہ ہوں. اس کے لیے آپ نے فائنینسنگ ماڈل, اکاؤنٹیبلٹی ماڈل, ٹرانسپیرنسی ماڈلز, کولیبوریشن, یہ ساری چیزیں ٹھیک کریں. میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ جو ہماری جو فورینسک لیب ہے بڑا اچھا کام کرتی ہے. اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ وہاں پہ ایکوپمنٹ کے گیپس ہوں گے, وہاں پہ فائنینسنگ کے گیپس ہوں گے. وہی چیزیں تو ہمیں جو ہے وہ ٹھیک کرنی ہے, اور اسی وجہ سے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ 2 چوائسز ہیں کہ جو ہم فار ایگزامپل ابھی یہ ہائر ایجوکیشن, میڈیکل ہائر ایجوکیشن کا فریم ورک لا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ لانگ ٹرم کنٹینیو کرے گا, لیکن آئی ہوپ کہ لانگ ٹرم کنٹینیو کرے گا, اور تب کنٹینیو کرے گا جب آپ اس کو سمجھیں گے اور آپ اس کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور وہ تبھی کرے گا جب ہم اپنے میڈیکل کالجز میں انویسٹ کریں گے. جب یہ حکومت نہیں آئی تھی تو ہماری صوبائی گورنمنٹ کو کبھی یونیورسٹیز کو کوئی گرانٹس نہیں دینے پڑتے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یونیورسٹیز کی جو ایکسپینشن جو کوئی 15 سال سے 20 سال سے شروع ہوئی ہے, جو پروسیس تھا, یونیورسٹیز تعداد میں کم تھی. ہم نے اپنا سروس ڈلیوری فٹ پرنٹ پاکستان کی لیول پہ میں بات کر رہا ہوں نہیں اتنا بڑھایا تھا, تو جو ایچ ای سی کی فنڈنگ ہوتی تھی اس سے وہ جو 4-5% لوگ ہائر ایجوکیشن میں جاتے تھے وہ فنڈ ہو جاتے تھے. ابھی تو خیبر پختونخوا میں کوئی 33-34 یونیورسٹیز ہیں. ٹھیک ہے, تو اور ابھی اس سال میں ہم تقریباً کوئی 5 ارب روپے مختلف یونیورسٹیز کو دیں گے, کیونکہ وہ فائنینشیل کرائسس میں ہے. اور وہ فائنینشیل کرائسس میں کیوں ہے, کیونکہ جو ایچ ای سی سے ان کو فنڈنگ ملتی ہے وہ کہیں پہنچتی نہیں ہے. جو ان کا اپنا ریونیو جنریٹنگ ماڈل ہے ان پہ انہوں نے کام نہیں کیا. پاس میں وائس چانسلرز آ گئے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ سے 600-700 کلاس 4 بھرتی کرتے ہیں, جو یونیورسٹیز کے پینشنز کے علیحدہ ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, تو کیسے ٹھیک کریں گے؟ میڈیکل کالجز تو وہ جگہ ہیں جہاں سے جو ڈاکٹرز آئیں گے وہ کل آپ لوگوں کا علاج کریں گے,
وہاں پہ تو یہ تو میڈیکل ڈاکٹرز تو وہ طبقہ ہے جو پائلٹس کی طرح جانے لوگوں کی ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. تو اگر وہاں پہ ہم نے گورننس اسٹینڈرڈ ٹھیک کرنا ہے, جیسے ہم نے انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے پی ایم سی کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ پورے ملک میں ایک ہوتا, یہ میرے خیال میں بڑا اچھا تھا, نہیں کیا, ان کو انسٹرکشن دی تھی کہ ہم نے ان اسٹینڈرڈس پہ جو ہم نے